السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد 20 روزہ کورس میں ہم 18 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 19واں سبق پڑھیں گے۔ حسب معمول ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ توجہ سے سبق سنیں، خوب توجہ سے سنیں اور توجہ سے سننے کے بعد اس کو یاد کریں اور سنانے کی کوشش کریں۔ اور آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے جو اسباق رہ جائیں گے یا کسی سے اگر ڈیلیٹ ہو گئے تو الحمدللہ ہمارے تقریباً سارے اسباق یوٹیوب چینل پیغام قرآن اکیڈمی پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں۔ آپ چینل کھول کر وہاں سے یہ اسباق سارے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یوٹیوب پہ جا کر پیغام قرآن اکیڈمی لکھ کر سرچ کریں، ہمارا چینل انشاءاللہ سامنے آ جائے گا۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد پلے لسٹ میں جائیں، وہاں پر 20 ڈیز شارٹ کورس کی لسٹ بنی ہوگی، آپ اس کو کھولیں گے، سارے اسباق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پھر دیکھیں 20 دن میں سارے مسائل نہیں سیکھے جا سکتے، اور نہ ہی 20 دن کے اندر آپ سارے قرآن کا ترجمہ تفسیر جو ہے وہ اس پر عبور حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ساری احادیث سیکھی جا سکتی ہیں، نہ ہی ساری مسنون دعائیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ اس کے لیے تو مستقل کلاس لینے کی ضرورت ہے، مستقل سبق پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں الحمدللہ اس کا انتظام موجود ہے کہ جو ہمارے بھائی بہن ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہیں ان کی بھی پراپر کلاسیں چل رہی ہیں، اور جو تجوید سیکھنا چاہیں ان کی بھی پراپر کلاسیں چل رہی ہیں، اور اسی طرح جو مسائل سیکھنا چاہیں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ یہ جو تجوید ہے یا ترجمہ تفسیر ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، بلکہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو ترجمہ تفسیر ہم سکھائیں اس میں ساتھ ساتھ تجوید بھی ہو اور ضروری مسائل بھی ہوں، تاکہ ایک وقت میں 3-4 چیزوں کا فائدہ حاصل کیا جا سکے، کہ ترجمہ تفسیر سیکھیں، اس میں ساتھ ناظرہ بھی ٹھیک ہو تجوید کے ساتھ، دوسری چیز اس کا ترجمہ بھی اچھے طریقے سے ہو، تیسری چیز اس کی تفسیر بھی اچھے طریقے سے ہو، چوتھی چیز اس کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بھی مختصر مگر پراثر انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ بات صحیح سمجھ میں آئے اور اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ ہم سیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ دین ہمارے لیے کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ بغیر سیکھے چلیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ایک تو یہ عزم یا کریں کہ انشاءاللہ ہم سیکھ کر دین پر چلیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ جو کوئی اپنا دین پیش کرے گا یا دین کے اندر ایسی کوئی چیز ڈالنے کی کوشش کرے گا جو دین نہیں ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں ہرگز اس سے وہ عمل قبول نہیں کروں گا۔ اس لیے دین کو سیکھ کر سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی ہماری مجبوری ہے، ہمارا کام ہے۔ اس کے بغیر اور کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، کہ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے حکموں کو، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اپنی زندگی میں لائیں،
عمل میں لائیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آئیں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یہ سورہ صف 28واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں، یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ جو آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے جس پر وہ عمل نہیں کر رہا، جس کو وہ کرنا نہیں چاہ رہا۔ اس لیے ہمیشہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا آپ کو کرنے کا ارادہ نہ ہو یا جو آپ کرے نہیں۔ ہر ایک آدمی کو، ہر ایک مرد عورت کو چاہیے کہ اپنی زبان سے وہ بات نکالے جس پر وہ خود بھی عمل کرے اور اس بات کو پورا بھی کرے۔ یعنی کسی سے آپ وعدہ کر رہے ہو، اس وعدے کو پورا کرو۔ زبان سے تو کہہ رہے ہو میں اللہ کی مانتا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کی مانتے نہیں ہو۔ زبان سے تو اللہ کو بڑا رب کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں کسی اور کو مان رہے ہو۔ ایسے نہیں، اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا، اور ہر وہ بات جو آپ زبان سے نکال رہے ہو تو ایسی بات زبان سے نکالنی چاہیے کہ جو آپ پوری بھی کر سکیں۔ اور آج کے ہمارے سبق کی دوسری آیت مبارکہ، دوسرا حصہ آیت مبارکہ کا، یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اور اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ گویا جب اذان ہو جائے جمعے کے دن کی تو اس وقت بھی دنیاوی کوئی اور کام کرنا یہ جائز نہیں ہے، خرید و فروخت وغیرہ اس قسم کی کوئی بھی عمل کرنا جائز نہیں، بلکہ اب جمعے کی تیاری میں لگ کر جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جلدی سے جلدی جمعے کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب نماز ہو چکے اس کے بعد پھر آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کا رزق اللہ کا فضل تلاش کریں، اور کہا کہ اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ گویا نجات پانے کے لیے اگر چاہتے ہو کہ نجات پاؤ، کامیاب ہو، تو اس کے لیے تمہیں اللہ کی یاد سے اپنی زبان کو تر رکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی احادیث مبارکہ کی طرف۔ تو آج کے سبق کی ہماری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت،
جو شخص اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور جو شخص اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ شخص اور مردہ شخص کسی ہے، کہ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل زندہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، گویا اس نے، چونکہ دل جو دھڑکتا ہے وہ اللہ کے نام پر دھڑکتا ہے، اللہ کی یاد میں دھڑکتا ہے، تو گویا اس کا دل دھڑک تو رہا ہے لیکن اس کے اندر وہ روح، وہ جان نہیں ہے۔ کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دوسری حدیث مبارک سنن ترمذی کی حدیث ہے، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، بے شک ہر امت کا ایک فتنہ آزمائش ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو آزمایا جاتا ہے، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش مال ہے، میری امت کا فتنہ اور آزمائش یہ مال ہے۔ آج کی دو احادیث ہم نے پڑھی، اب ہم مسنون دعاؤں کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو پہلی مسنون دعا ہے جو ہم نے سبق میں شامل کی ہے، وہ ہے دلہا کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیں، دلہا کو ان الفاظ کے ساتھ مبارکباد دیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں برکت دے اور آپ پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو ہر خیر میں جمع فرمائے، کہ تم یعنی میاں بیوی کا آپس میں خوب نباہ ہو، خوب اچھے تعلق ہو۔ اور دوسری جو آج کی مسلم دعائی ہے، یہ مسلم شریف کتاب الاسلام کے اندر، کتاب السلام کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی درد محسوس ہو، کسی بھی جگہ پر کوئی درد محسوس ہو، تو اس کے لیے مسنون دعا یہ ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ تعالی سے اس کی عزت اور اس کی قدر و قیمت کے ذریعے اس برائی سے یعنی درد سے پناہ چاہتا ہوں جسے میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں، اور آئندہ اس کی زیادتی سے ڈرتا ہوں۔ جب کسی کو کوئی درد محسوس ہو تو پھر یہ دعا پڑھ کر دم کرے، یا یہ دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس درد کو دور فرمائیں گے۔ تیسری آج کی ہماری سبق کی مسنون دعا ہے، وہ ہے دشمن کے خوف کے وقت کی دعا۔ جب کسی آدمی کو دشمن کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے۔ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دشمن قوم سے اندیشہ ہوتا، یعنی کوئی یہ اندیشہ ہوتا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھ کو دشمن کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آخری ہمارے آج کے سبق کی مسنون دعا دشمن کو دیکھنے کے وقت کی دعا، کہ جب دشمن کو دیکھے تو اس وقت کون سی دعا پڑھیں۔ یہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، دشمن کا سامنا ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر میں نے خود دیکھا کہ بڑے بہادر لوگ بھی بچھاڑے جا رہے ہیں اور ان کو فرشتے آگے اور پیچھے سے مار رہے تھے۔ یہ دعا یہ ہے، یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین،
یا مالک یوم الدین ایاک اعبد و ایاک استعین، ہے یوم جزا کے مالک، میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کے دن کی مسنون جو دعائیں ہیں۔ اب ہم نماز کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ تو مکروہات نماز ہم پڑھ رہے تھے۔ مکروہات نماز میں ہم نے 41 مکروہات پڑھ لیے تھے۔ 42 نمبر مکروہات، آیات و تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا، یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ آیات یا تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرنا یہ نماز کے اندر مکروہ ہے۔ البتہ محدثین اکرام صلاۃ التسبیح کے اندر اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور 43واں نمبر مکروہ یہ ہے کہ امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ یا پس جگہ پر تنہا کھڑا ہونا، یعنی امام جو جماعت کروا رہا ہے وہ 1 فٹ اونچی جگہ پہ کھڑا ہے، باقی سارے سے 1 فٹ نیچے جگہ پر کھڑے ہیں، یا امام جو ہے وہ 1 فٹ نیچے جگہ پر کھڑا ہے اور باقی سارے 1 فٹ امام سے اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، تو اس سے نماز مکروہ ہوگی، ان صف میں ثواب میں کمی آئے گی۔ اور 44واں نمبر یہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود پچھلی صف میں کھڑا ہونا، یعنی اگلی صف میں جگہ موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ پچھلی صف میں کھڑا ہو رہے ہیں تو آپ کی نماز میں کمی آئے گی، آپ کی نماز میں مکروہ ہوگی۔ لیکن اگر احتیاطی تدبیر کے تحت کوئی فاصلہ رکھا گیا ہے اس صورت میں پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں نمازی کے سر کے اوپر یا دائیں بائیں یا آگے پیچھے جاندار کی تصویر ہو تو بھی نماز مکروہ ہوگی، کسی قسم بھی جاندار کی تصویر۔ اور 46واں نمبر مکروہ ہے کہ سجدہ کی جگہ جاندار کی تصویر کا ہونا، تب بھی نماز مکروہ ہوگی۔ مسجد میں نماز کے لیے کسی جگہ کو متعین کر لینا، یعنی بہت سے لوگوں کا خیال یہ نہیں، اپنا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک جگہ اپنی مقرر کر لیتے ہیں اور پھر وہیں پہ نماز پڑھتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں جگہ ملے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ سونے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا، آگے آدمی سو رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی ایک صورت کا متعین کر لینا، یعنی آپ نماز میں صرف ایک ہی صورت پڑھتے ہیں متعین کر کے اور کوئی صورت نہیں پڑھتے، تب بھی مکروہ ہے۔ ایسی جگہ بغیر سترہ کی نماز پڑھنا جہاں لوگوں کے گزرنے کا امکان، آپ ایسی جگہ خود کھڑے ہو رہے ہیں جہاں لوگوں کے گزرنے کا امکان ہے، تو ایسی جگہ میں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو آپ کے لیے نماز مکروہ ہے۔ ہمیشہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے جس سے آگے سے گزرنے کا، کسی کے آگے سے گزرنے کا امکان نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کی طرف۔ صدقہ فطر عید الفطر کی صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لہذا صبح صادق سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا یا کافر مسلمان ہو گیا یا فقیر مالدار ہو گیا تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح صبح صادق کے بعد جو شخص فوت ہوا یا مالدار فقیر ہو گیا تب بھی صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ اس کی وجوب کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے۔ تو اگر صبح صادق سے پہلے کوئی آدمی بشک 1 دن پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے بھی یا آدھا گھنٹہ یا چند منٹ پہلے بھی اگر مالدار ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگی۔ اور اگر صدقہ فطر صبح صادق کے بعد یہ اس لیے کہا کہ صبح صادق سے پہلے اگر مالدار ہو گیا یا مسلمان ہو گیا، کافر مسلمان ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، کیونکہ اگر صبح صادق کے بعد اگر وہ مسلمان ہوا اور یا فقیر ہوا پھر اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہا کہ جو شخص صبح صادق کے بعد فوت ہو گیا، جو شخص صبح صادق کے بعد فوت ہوا تو وہ پہلے سے مسلمان تھا اور مالدار تھا تو پھر اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ صبح صادق سے اگر پہلے فوت ہو جاتا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہ ہوتا۔ اس طرح صدقہ فطر صرف اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ نابالغ اولاد بھی اگر کوئی
میں بھی اگر کوئی خود مالک نصاب ہے تو اسی کے مال میں سے ادا کیا جائے گا، اور یہی حکم مجنون اولاد کا ہے۔ بیوی، بالغ اولاد، والدین، بہن بھائی غیر کسی بھی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر واجب ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی اپنی بیوی کی طرف سے، اور اگر بیوی مالدار ہے اس کی طرف سے، یا بالغ جو آپ کی اولاد ہے، یا والدین ہیں جو بالغ ہیں، جو آپ کے بہن بھائی بالغ ہیں، تو ان سب کی طرف سے یا کسی دوسرے رشتہ دار کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں۔ ہاں اگر بالغ اولاد اور بیوی کا صدقہ ان سے اجازت لیے بغیر ادا کر دیا تو ہو گیا، بشرطے کہ بالغ اولاد ان کے عیال میں ہو، ورنہ انہیں خود صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا، اور باقی کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے بلا اجازت ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جو اس کے زیر کفالت ہیں ان میں جو بالغ ہیں ان کی اجازت سے اگر ادا کیا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، ورنہ ان کو خود ادا کرنا ہوگا۔ اب آتے ہیں عوام کی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ بعض بیمار کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن مگر پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ جب کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی قدرت ہو تو بیٹھ کر ادا کرنا جائز نہیں، لہذا بڑی احتیاط سے نماز کو ادا کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بیماری کی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو نا امیدی کی ہوتی ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے کہ ایسی باتیں نہیں، کیونکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں شفا بھی اللہ دیں گے، تو اس لیے نا امیدی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بیمار کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے زندگی کی نا امیدی پائی جائے، ناحق دل ٹوٹے، بلکہ تسلی کی بات کریں۔ مثلا ان سے کہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری بیماری دور کر دیں گے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ کسی کے آدمی کی آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اس کی عیادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلی دیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے مصنون دعا ہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کسی مریض کے پاس آپ گئے ہیں تو اس کو اس طرح سے آپ دعا دیں، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ بیماری فلانے کو بھی ہوئی تھی اور اس سے فلانا مر گیا تھا، فلانے کو ہوئی تھی اس کو اور زیادہ بگڑ گئی تھی اور اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس سے نا امیدی کی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اللہ سے امید دلائیں ان کو، تاکہ بیماری ٹھیک ہونے میں سب سے پہلے اس کے جو مریض ہے اس کی جو ہے نا وہ اعظم کا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہونا چاہے، تو اگر آپ ایسی باتیں کر کے اس کا دل ہی توڑ دیں گے تو وہ سمجھے گا میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس لیے ناامیدی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک کوتاہی اور بھی بہت عام یہ ہے کہ جب کوئی عورت مرنے لگتی ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ اپنا مہر معاف کر دے، وہ معاف کر دیتی ہے، اور خاوند اس معافی کو کافی سمجھ کر اپنے آپ کو مہر ادا کرنے سے سبکدوش سمجھتا ہے، اور کوئی اور وارث مانگے تو بھی نہیں دیتا۔ یہ غلط بات ہے، یہ وہ بیچاری اس دنیا سے جا رہی ہے اور آپ اسے مہر معاف کروا رہے ہیں، یہ کیسی نادانی کی باتیں ہیں، اور نہ ہی اس وقت اس کے معاف کرنے سے معاف ہوگا، کیونکہ اگر مرض الوفات میں اگر کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اس وقت کے جو ہے نا وہ کسی کو معاف کر رہے ہیں یا کسی کو ہبہ کرنے سے اس کا ہبہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اس طرح مریض کو قبلہ رخ کرنے سے تکلیف ہو تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینی چاہیے، پھر اس کے پاس کوئی بلند آواز سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ مریض سے کو جو ہے نا وہ مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کلمہ پڑھو، یہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ کلمہ پڑھو، بلکہ آپ اس کو ترغیب دیں، یعنی اس کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کے آہستہ آہستہ آواز سے یہ پڑھیں، یا بآواز بلند جو ہے نا وہ کلمہ پڑھیں، اب اس کو زیادہ فورس نہ کریں۔ بعض لوگ مرنے والوں کو کلمہ پڑھواتے ہیں اور اس میں اس قدر سختی کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، وہ ذرا غافل ہو اور خاموش ہوا فوراً توبہ استغفار اور کلمہ کا تقاضا شروع کر دیتے ہیں، اور برابر اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ وہ بیچارہ تنگ آ کر تکلیف جھیل کر کسی طرح پڑھ لے تو اس پر بھی کفایت نہیں کرتے،
یہ چاہتے ہیں کہ برابر پڑھتا ہی رہے، دم نہ لے. تو یہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں. ایک دفعہ اس نے پڑھ لیا بس کافی ہے. ایک دفعہ اس نے پڑھ لیا تو اس کو بار بار تنگ نہیں کرنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ تنگ آ کر اس کی زبان سے کوئی ایسے کلمات نہ نکل جائیں جس سے اس کی زندگی برباد ہو جائے. بعض لوگ باوجود اس کے کہ ان کے ذمہ بہت سی نمازیں ہیں اور روزے چھوٹے ہوئے ہیں، مگر مرنے کے وقت بھی فدیہ کی وصیت نہیں کرتے. حالانکہ ایسے شخص کو فدیہ کی وصیت کرنا ضروری ہے، کہ آپ کے ذمہ اگر نمازیں باقی ہیں یا آپ کے ذمہ اگر روزے باقی ہیں تو ان کے فدیہ کی وصیت کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. یہ تھا آج کے سبق کا حصہ. اب ہم تجوید کا تھوڑا سا سبق پڑھ لیتے ہیں. اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ کل انشاءاللہ ہمارا آخری سبق ہوگا، تو اس گروپوں کے اندر ہم تجوید کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کی یہ جو کم سے کم نماز کے جو الفاظ ہیں، سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی آخری 10 صورتیں پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے جو الفاظ ہیں یہ انشاءاللہ ہم سارے پڑھیں گے، کہ کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہم نماز تو اپنی ٹھیک طریقے سے ادا کر سکیں. تو اس لیے نماز کے الفاظ کم سے کم انشاءاللہ ہم اس کی تجوید کے ساتھ پورے پڑھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ نماز کے الفاظ تجوید کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر دوسری دفعہ نماز کے الفاظ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے، تاکہ ہماری نمازیں ایسی ہوں کہ ہماری توجہ نماز کے اندر رہے، نماز سے باہر نہ ہو. تو آج ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں ہم نے پڑھا تھا، تو ایاک نعبد میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر چونکہ شد ہے تو شد والے حرف کو پیچھے سے ملاتے ہیں سختی سے اور اس کی اپنی حرکت پڑھتے ہیں. اور دوسری ایاک میں الف مد ہے، دیکھو الف سے پہلے زبر ہے تو مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. الف مدہ تب ہوتا ہے کہ جب خالی الف سے پہلے زبر ہو، واو مدہ تب ہوتا ہے جب واو ساکن سے پہلے پیش ہو، اور یا مدہ تب ہوتا ہے جب یا ساکن سے پہلے زیر ہو. تو ایاک میں الف مدہ ہے، اس کو لمبا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ نعبدو لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر واو مدہ نہیں ہے، دال پر صرف پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں. و ایاک اسی طرح اس میں بھی الف مدہ ہے اس میں. اور نستعین عین والے نستعین، عین گلے کے درمیان سے نستعین. اب دیکھیں عین یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اس کے بعد نون ہے، تو یہاں پر یہ نون کیا ہوگا، یہاں پر یہ نون ساکن ہوگا. اور میں نے وقف کی جو ہے نا وہ جو قواعد تھے وہ میں عرض کیے تھے کہ اب یہاں پر نون کے اوپر پیش ہے، نون کے اوپر پیش ہے. اب جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں اگر اس پر پیش ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ زبر زیر اور پیش اور دو زبر اور دو معذرت زبر زیر پیش اور دو زیر اور دو پیش، یہ اگر آ جائیں تو حرف کو ہم ساکن کریں گے وقف کی حالت میں، اور اگر دو زبر آ جائے تو اس کو ہم الف مدہ میں تبدیل کریں گے. اس کے علاوہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھیں یہاں پر ایک تو صاد ہے، صاد کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور پھر را کو بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے. اور صرا یہاں پر کیا ہے، الف مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، را خالی الف سے پہلے زبر. طل مستقیم. اب دیکھیں طا بھی موٹا پڑھنا ہے، اور مستقیم نہیں، تا پتلا ہے، قاف موٹا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ موٹی آواز والے حروف 7 ہیں جن کا ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے. خا،
صاد ضاد ظا ظا غین قاف. یہ 7 حروف ہے جن کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، اور ان کے موٹا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے اور ہونٹ بھی گول نہیں کریں گے اور ان میں واو بھی نہیں پڑھیں گے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا سواد زواد توا ضوا، تو ایسے نہیں. صاد ضاد طا ظا، موٹی آواز سے ہم کو پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.